بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے۔ آج انشاءاللہ زکوٰۃ کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جس طرح نماز اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی انتہائی اہمیت کا حامل رکن ہے۔ جس طرح نماز کا انکار کرنے والا اور نماز کا چھوڑنے والا کافر ٹھہرایا گیا ہے، بعین ہی اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اور زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرنے والا بھی صرف کافر ہی نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بالاتفاق ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت تو اپنی جگہ پر، مگر اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم اس بات پر غور کریں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھولا بھالا شخص یا کوئی سیدھا سادہ شخص کسی ایسے شخص کو دوست بنا لیتا ہے جس کے ساتھ اس کی جان پہچان نہیں ہوتی، یعنی وہ ہر کس و ناقص کو دوست بنا لیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی اس کا دوست اس کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اس کو تنہا چھوڑ جاتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں، مشقت میں یا آزمائش میں مبتلا کر جاتا ہے۔ تو پھر یہ شخص رونا روتا ہے کہ میں تو سیدھا سادہ تھا، میرے فلاں دوست نے میرے ساتھ یہ دغا کیا، میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا۔ حالانکہ اصل قصور اسی شخص کا ہے کہ اس نے اس کو آزمایا نہیں تھا، اس نے اس کو پرکھا نہیں تھا۔ کوئی بھی صاحب عقل شخص ہوگا، کوئی بھی فہم و فراست والا شخص ہوگا، تو وہ کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے پرکھے گا کہ آیا یہ شخص میرے معیار کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ تو دیکھیے کہ جب یہ اہل عقل یا صاحب فہم و فراست لوگوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو پرکھتے ہیں اپنے معیار کے حوالے سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جو سمیع و بصیر ہے، جو خالق اور مالک ہے، جو رازق ہے، اور وہ اللہ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، وہ کسی ایسے شخص کو کیسے دوست بنا سکتا ہے کہ جس کو وہ آزمائے ہی نہ، جس کو وہ مصائب اور مشکلات میں سے کندن بنا کر کے نکالے ہی نہ۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنا دوست بنانے اور لوگوں کو اپنی پارٹی میں داخل کرنے کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ چند امتحانات ہیں کہ جو شخص ان امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی پارٹی کا بندہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ حزب اللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ حزب اللہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرتا ہے، اور روز قیامت اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ تو زکوٰۃ کا وجوب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایسے افراد درکار ہیں، یا اللہ رب العالمین کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو صاحب عقل بھی ہوں، صاحب علم و فراست بھی ہوں، انہیں یہ پتہ ہو کہ توحید کیا ہے، انہیں رسالت کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصل نبی کون ہے، خاتم النبیین کون ہے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں۔ تو یہ بات بھی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کے ذریعے سے اپنی شریعت کے حوالے سے جو کچھ بھی لوگوں کو احکامات دیے تو وہ کیا ہیں، اس شخص کو ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہ کوئی شخص اپنے محبوب کا دم بھی بھرتا ہو مگر وہ اس کے ساتھ وفا نہ کرے، اس کے ساتھ وہ اپنی دوستی نہ نبھائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے دن میں 5 مرتبہ اس کے لیے یہ ضابطہ مقرر کیا کہ وہ میرے گھر میں آئے اور وہاں حاضر لگوائے کہ واقعتاً میں محبت کرنے والا ہوں اور میں اللہ رب العالمین کی پارٹی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کا دوست ہو اور پھر اس کے لیے جان کی، مال کی اور اپنے نفس کی قربانی دینے سے دریغ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ پیمانہ رکھا ہے کہ وہ مالی طور پر بھی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی پارٹی کے لیے جو امیدوار ہوں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ فراخ دل ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنے نفس کی تنگی سے، یعنی جو کنجوسی سے بچ گئے تو وہ فلاح پا گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے وجوب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن پاک کی ابتدائی آیات ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومن کون ہیں؟ جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام اوصاف ہیں کہ جو اللہ رب العالمین پرکھتے ہیں اپنے پارٹی میں داخل کرنے کے لیے، اور وہ پارٹی کون سی ہے؟ وہ حزب اللہ کی پارٹی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا وجوب، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے
ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کی ان وعیدوں اور ان تمام تر عذاب اور ان تمام تر سختیوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمائی ہیں ان کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ سونا اور چاندی پگھلا کر کے انہیں لگایا جائے گا اور پھر ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال دیا ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔